بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ کی خدمت میں اخلاص کے بارے میں اور غار میں 3 افراد کا دلچسپ واقعہ بہت اچھا اور مفید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے مختصر توضیح دی جائے تو بہتر ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے، چاہے انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے بھی اعمال ہیں، اگر اخلاص نہ ہو تو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر اخلاص ہوگا تو بہتر اور انسان منزل کمال پر پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ کسی کا عمل کم ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اگر عمل زیادہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد کرتا ہے۔ کثرت عمل یا اخلاص؟ مخلص انسان اپنی روح کے مجاہدات کر کے اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیت اور اعمال میں لے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمائے۔ نیت، علم و عمل کے مراحل کا تعلق تزکیے اور تصفیے سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور والاخلاص فی عملی والسلامۃ فی نفسی، دعائے نماز پنجگانہ میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار اخلاص پر ہوتا ہے۔ مخلص شخص اگر باطن کی نگہبانی کرے تو وہ مقام توحید کو پہچان سکے گا۔ کم از کم حد اخلاص یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے اجر و معاوضے کا طلبگار بنے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ غار میں 3 افراد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے، ایک ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی قریبی غار میں چلے گئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کے دہنے پر آ گیا، جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی دن رات کی طرح تاریک ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا غار میں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی چھا گیا۔ ان کا کوئی مددگار نہ رہا۔ ان میں ایک نے کہا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ تینوں اشخاص نے اس بات پر اتفاق کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میرے چچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل و خوبصورت تھی، میں اس پر دل و جان سے عاشق تھا اور یہاں تک ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ دل کی حسرت پوری کروں۔ اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا، خدا سے ڈرو اور میرے پردے عفت کو تار تار نہ کرو۔ اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنا اثر انداز ہوئے کہ میں نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر میں نے یہ کام اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا فرما۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی، لیکن قابل توجہ یہ ہے کہ چچا زاد بیٹی، خالہ زاد بیٹی اور بہن بھائی آپس میں یہ نامحرم ہوتے ہیں، ان سے پردہ واجب ہے۔ خالہ زاد بیٹی ہو چاہے چچا زاد بیٹی ہو، ایک دوسرے کے لیے بھائی بہن کا
پردہ کرنا ان میں واجب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، جو کہ ہمارے یہاں پر اس چیز کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں بھائی بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ شرعی حرام ہے زیادہ رابطے میں رہنا اور زیادہ ملنا جلنا باتیں کرنا، چونکہ نامحرم ہے۔ ان میں سے دوسرے شخص نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں جن کے قد خمیدہ ہو چکے تھے، ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے گیا تو دیکھا میرے والدین نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، تمام رات میں کھانا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن میں نے انہیں نیند سے بیدار نہ کیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پروردگارا اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہم پر احسان فرما، اس بند دروازے کو کھول دے۔ جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا اور کھل گیا، اب زیادہ روشنی آنے لگی۔ تیسرے شخص نے عرض کیا اے ہر پوشیدہ و ظاہر بات کو جاننے والے، تو خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اسے مزدوری دیتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دے دی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی، وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا اور وہ مجھ سے روٹ کر اور اٹھ کر میرے پاس سے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس کی علیحدہ حفاظت کرتا تھا۔ اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے، کچھ عرصے بعد وہ ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اپنی اجرت کا مطالبہ طلب کی تو میں نے اسے بھیڑیوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری اجرت تھی، یہ بڑھتے بڑھتے ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی، وہ ریوڑ لے کر چلا گیا۔ پروردگارا اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے انجام دیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اس وقت وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے، چونکہ خلوص کے ساتھ انہوں نے اس عمل کو انجام دیا تو خدا کو اتنا پسند آیا کہ ان کی مشکلات کو برطرف کر دیا۔ لیکن قابل توجہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک مزدور کو مزدوری کے لیے اپنے گھر پر اپنے یہاں لے کر آتا ہے، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے اس سے مزدوری اس کی معین کر لو، بات کر لو، طے کر لو، تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ چونکہ اگر آپ نے بغیر مزدوری طے کی ہوئے اس کو مزدوری زیادہ دی تو پھر بھی اس کے دل میں یہ رہے گا کہ مجھے کم ملی ہے، لیکن آپ نے اگر طے کرنے کے بعد اس کو زیادہ دی ہے تو اس کا دل خوش ہوگا اور خوش ہوتے ہوتے وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے گا۔ اس لیے مزدور کی مزدوری پہلے ہی طے کر لینی چاہیے اور خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی کرتے رہیں۔